چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ عوامی توقعات پر پوری اتر پائے گی؟ اور یہ 27ویں آئینی ترمیم آپ کہہ چکے ہیں کہ آئے گی، تو اگر ہے تو پھر رانا ثناء اور ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کہ کنفیوژن ایک بار پھر کیوں پھیلائی جا رہی ہے تو ٹھیک ہے، سامنے بات ہونی چاہیے۔ جی پہلے تو سب کو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت آنے والے نئے چیف جسٹس مبارک ہوں، کیونکہ یہ کسی 25ویں آئینی ترمیم تک کے تحت نہیں آئے، یہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہی 3 سینئر میں سے ایک چنے گئے۔ لہذا پہلا اصول تو نئے چیف جسٹس نے اوتھ لے کے خود مانا، اور پھر انہوں نے مانا جو غائب ہو گئے تھے منصور علی شاہ صاحب جو چلے گئے تھے، انہوں نے غصے کا اظہار اس بری طرح کیا کہ جو نوید صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی وراثت کے اوپر بات کر رہے تھے، وہ تو پوری سپریم کورٹ کی وراثت اس طرح ہی ہے۔ یہاں ہماری سپریم کورٹ نے ماشاءاللہ ایک آدھے چیف جسٹس کے علاوہ سارا کام ہی یہی کچھ کیا ہے، پسند اور ناپسند پہ۔ یہاں پہ چیخیں اس لیے نکل رہی ہیں قاضی فائز عیسیٰ نے کہ پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے دیے کیسے، پی ٹی آئی کے حق میں کیوں نہیں کیے، جج صاحبان پہلے کیوں نہیں بیٹھتے تھے آ کے، جب پی ٹی آئی کی پٹیشن تیار کرنے کا کہا جاتا تھا تو جج بھی آ جاتے تھے، عملہ بھی آ جاتا تھا، پی ٹی آئی کی پٹیشن بعد میں آتی تھی۔ اصل میں روایت بدل گئی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آج تک لوگ سن رہے ہیں، اس پہ سٹن ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی۔ اور یہ منصور علی شاہ صاحب کا فارمولہ نیا نہیں ہے، 2023 کا، اس میں پریس ریلیز میں لکھا ہوا ہے۔ ایشو یہی ہے کہ یہ جج صاحبان کتنا چیف جسٹس کے ساتھ تعاون کریں گے۔ میں نے تو آج بھی جہاں عباسی سے کہا ہے، کل اسی نے خبر بریک کی تھی کہ بھئی کیا کام نیا کرنے جا رہے ہیں، یہ ان ججوں کو کرنا چاہیے۔ 30 کیس کیا کیس ہے، ایک ڈاکٹر 70 بندہ دیکھتا ہے روزانہ، اور اس کے اوپر بھی ہم کہتے ہیں جی ہسپتالوں میں رش ہے۔ بھئی یہ سپریم کورٹ ہو یا لوئر کورٹ، یہی تو رش ہے جو آپ ان جج صاحبان کو کرنا چاہیے۔ آج چیف جسٹس نے اگر 1 گھنٹے میں پہلے میں اور بعد میں 30 مقدمات سنے ہیں تو یہی اصل کام ہے ہمارے تمام جج صاحبان کا۔ یہ ہم ڈیٹا نکالتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ کب اگلی کاز لسٹ اگلے ہفتے میں آئے گی، اس میں سے پینڈنگ کتنے بچیں گے، کیونکہ ہمارے تو وکلا کو بھی عادت نہیں ہے، سارے تاریخیں لینے کے لیے آتے ہیں، صرف ان کے منشی پیسے لے کر نکل جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں تو لوگوں کا برا حال ہے، اور یہ تمام مقدمات سول اور فوجداری تھے، اس میں کوئی آئینی مقدمہ نہیں تھا۔ وہ طے ہوگا جب کمیشن، جس کے لیے اسپیکر نے کم از کم نام مانگ لیے ہیں سیاسی جماعتوں سے کہ جی اپنے اپنے نام دے، کیونکہ 13 رکنی کمیشن بنے گا، یہ وہاں فیصلہ ہوگا کہ آئینی بینچ کا سربراہ کون ہوگا، وہاں اکثریت سے ہوگا، اتفاق رائے سے ہوگا، اور جو سینئر ترین ججز ہیں یہ بھی معاملہ ابھی آنا ہے، یہ ختم نہیں ہوا۔ کون ہوگا کون نہیں ہوگا یہ ابھی ایشو آئے گا، کیونکہ ابھی جو آئینی بینچ بننا ہے اس نے طے کرنا ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہے کئی توہین عدالت کی درخواستیں بھی دائر ہوئی ہیں، یہ بھی امتحان ہوگا نئے چیف جسٹس صاحب کا کہ وہ خود تو 26ویں ترمیم کے تحت بنے ہیں، اور وہ کیا مقدمات کے لیے جلد از جلد کمیشن کا اجلاس بلائیں گے، کیونکہ کونسل کا تو انہوں نے 8 تاریخ کو بلایا ہوا اجلاس، جہاں پہ ججز کے احتساب کی بات ہے، باقی چیزیں ہیں کہ اس میں سے کیا نمٹانا ہے کیا نہیں کرنا۔ آنا چاہیے کہ جی اگر 100 ججز کے خلاف نوٹس ہوئے تھے تو کتنے کلیئر ہو گئے، نہیں ہوئے، لوگوں کو شفاف بتانا چاہیے۔ منصور علی شاہ صاحب ویڈیو لنک پہ موجود تھے، 50 سال کی دوستی ہے، تینوں سینئر جج ایچسونین ہے، اور اچھی بات ہے کہ اس کا تجربے کا فائدہ، تعلق کا فائدہ عام عوام کو ہو۔ لیکن جو ہم بات کر رہے ہیں نا جی 27ویں ترمیم، وہ میری خبر ہے کہ وہ آنی ہے۔ جن لوگوں کا فیصلہ ہے وہ فیصلے پہ موجود ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ میں نے کوئی رانا ثناء اللہ کا نام لے کے کہا تھا یہ اسپیکر میری تائید کریں گے؟ ہم تو اپنی خبر پہ کھڑے ہوتے ہیں نا کہ اس پہ کام ہو رہا ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے اور بدستور جاری ہے۔ لیکن صرف آپ یہ دیکھ لیں کہ جب یہ سپریم جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہو جائے گی نا اور آئینی بینچ بن جائے گا، یہ بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں کہ عدلیہ کا اصل روپ آپ 26ویں ترمیم کے اوپر اس وقت دیکھیں گے جب آئینی بینچ بنے گا، اس کا سربراہ بنے گا، اس کے کیسز لگیں گے، اس کے ساتھ جہاں کوئی کوشچن آنے ہیں، جہاں چیزیں رکی ہوئی ہیں، بہت ساری نئی چیزیں ہیں۔ ابھی جیسے آج توہین عدالت کی درخواست دی گئی ہے، وہ بھی ایک فیصلہ ہوگا کہ مخصوص نشستوں کے اوپر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے۔ اسپیکر نے آج بھی کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا میں عدالت کا فیصلہ نہیں مانتا، مجھے جانا ہے جو الیکشن کمیشن کہے گا۔ تو ابھی بہت رنگ ہے، ابھی آپ دیکھیں، جلدی میں کسی کو بھی کوئی سوچ نہیں لینا چاہیے کہ کیا ہے۔ اصل ایشو یہی ہے کہ عام آدمی کے کیسز شروع میں ہیں اور یہ رفتار برقرار رہنی چاہیے۔ جی فیصل صاحب، جو آپ کا سوال ہے نا کہ عوام کی توقعات پہ پورے اتریں گے نہیں اتریں گے، یہ کچھ اس طرح ہونا چاہیے کہ خواص کی توقعات پہ پورے اتریں گے نہیں اتریں گے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، ان کو تو خواص کی توقعات کو پورا کرنے کے لیے جو ہے نا بنایا گیا۔ اگر عوام کی توقعات کا مسئلہ ہوتا یا خواص کی توقعات کا مسئلہ نہیں ہوتا تو منصور علی شاہ کو بنا دیا جاتا۔ یہ اتنا بڑا فساد ہوا، آئینی ترمیم ہوئی، تو یہ خواص کی توقعات تھی نا جو منصور علی شاہ سے وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اس کا اظہار کوئی یہ مفروضہ نہیں ہے، یہ حکومت خود اس بات کا اعلان کر رہی تھی۔ حکومتی وزراء کہہ رہے تھے ہمیں اس بات کا خدشہ ہے، ہمیں اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ آ کے جو ہے نا فارم 47 کھول دیں گے۔
عام آدمی کے لیے تو ان کو جو ہے وہ نہیں بنایا گیا. تو بہرحال اب یہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے, 28ویں بھی آ جائے گی, 29ویں بھی آ جائے گی. ترمیمیں تو اس ملک میں اس طرح آ رہی ہیں ایسے کوئی سرکولر جاری ہوتے ہیں. بھئی ایسا 26ویں ترمیم میں ایک ایسی کیا نہیں, وہ نہیں آ سکتا. وہ پیپلز پارٹی کی موجودگی میں کبھی بھی وہ کام نہیں ہوگا. یہ بھی آپ یاد رکھیے. مسئلہ تو ایم کیو ایم نے ڈالنا ہے, اگر وہ ہوگا تو ارے ایم کیو ایم کو کیا خدا کو مانے یار, ایم کیو ایم کو یہ ایم کیو ایم بیٹا مس کال پہ مینج ہونے والی پارٹی کو. عام آدمی کا مسئلہ ہے بھائی, بلدیات کال آتی ہے بیٹھ جا. لیبر کونسلر کا مسئلہ بھی عام آدمی کا. وہ تو ہم کہتے ہیں کہ عام آدمی کا مسئلہ ہے. عام آدمی کا مسئلہ تو ہونا چاہیے. ملک کے سارے مسئلوں کا حل وہی ہے. پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے یقین کریں اگر وہ بلدیاتی نظام خودکار. اب میری بات کہیں سے نکل گئی, چلے میں یہی کر دیتا ہوں. عدالت پہ تو عامر صاحب نے کر لی. اگر پاکستان اس 27ویں ترمیم کی جو بات کر رہے ہیں, 27ویں ترمیم کی جو عامر صاحب بات کر رہے ہیں, اگر اس میں خودکار اور با اختیار بلدیاتی نظام آ گیا, اس کو بلدیاتی اداروں کو مکمل جو ہے خود مختاری مل گئی, تو یقین کریں اس ملک کے 75% مسئلے حل ہو جائیں گے. اور یہ جو فنڈ کا بیجا استعمال ہوتا ہے جو صوبوں کو دے دیا جاتا ہے, اس وزیر اعلیٰ اس فنڈ کا جو ہے مالک بن جاتا ہے. اگر یہ فنڈ جو ہے وہ شہروں کو دے دیے جائیں. اب عامر صاحب کا شہر ہے بکر, بھائی بکر کا فیصلہ بکر کے لوگوں کو کرنے دو نا. یہ لاہور میں بیٹھ کے کیوں ہوتا ہے؟ بات سیدھا فنڈ جو ہے بکر میں جائے, وہاں کے لوگوں کے پاس بات کا اختیار ہونا چاہیے کہ وہاں سڑک بننی ہے یا اسکول بننا ہے یا کالج بننا ہے یا پل بننا ہے. یہ سیدھی سی بات, اس پہ سارا فساد ہے. لیکن یہ پنجاب ہو, لاہور ہو, کراچی ہو, پشاور, ادھر بیٹھ کے لوگ جو ہے نا پورے صوبے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. آپ نہیں کر سکتے. آپ اگر یہ پیسے عامر صاحب کی مثال اس لیے شاید میری بات کی تائید کر لیں, یہ اگر سارے فنڈ جو بکر کے ملنے ہیں بکر کے لوگوں کو مل جائیں تو آپ یقین کریں وہاں کے حالات تبدیل ہو جائیں گے کچھ ہی عرصے کے اندر. وہ کہہ رہے ہیں قدم بڑھائیں. لیکن یہ اگر آ جاتی ہے ترمیم تو یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن میں تو ہر جگہ یہی بات جو ہے یہ جو طاقتور لوگ ہیں, اس ملک میں جو طاقتور لوگ ہیں کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس ملک میں جو ہے وہ عام آدمی جو ہے وہ با اختیار بن جائے. وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ میئر کے پاس میئر کے پاس وزیر اعلیٰ سے زیادہ جو ہے وہ اختیار ہو جائے. اب مثال کے طور پہ بھائی یونیورسٹی کا جو چانسلر ہے وہ میئر کو ہونا چاہیے. اب کراچی میں ایک اردو یونیورسٹی ہے, مثال سنیں آپ, کراچی میں ایک اردو یونیورسٹی ہے, اس کا چانسلر صدر پاکستان ہے. یار خدا کی پناہ کوئی سینس ہے؟ صدر پاکستان بیٹھ کے اردو یونیورسٹی کے معاملات چلاتے. بھائی نہیں چلائے نا یار, آپ کراچی کے میئر کو دیتے ہیں. فیڈرل یونیورسٹی ہے نا اصل میں, کانسٹیٹیوشنلی وہ پروونشل نہیں ہے نا, تو غلط ہے نا. تو غلط ہے نا. ساری یونیورسٹیاں اب ایئرپورٹ کا کنٹرول جو ہے وہ میئر کو دیتے ہیں. بھائی کنٹونمنٹ بورڈ کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی کنٹونمنٹ بورڈ کو لینڈ کا کنٹرول رکھنا ہے, لینڈ کا کنٹرول دیتے ہیں. وہ یوٹیلیٹی سروسز جو ہیں اس پہ کیوں کنٹرول ہے اس کا کنٹونمنٹ بورڈ کا یا ڈی ایچ اے کا؟ وہ آپ جو ہے بلدیاتی اداروں کو دے دیں. لینڈ کا کنٹرول ان کو رکھنا ہے, وہ رکھیں اپنے پاس. تو یہ اگر یہ ہو جاتا ہے 27ویں ترمیم کے اندر تو یقین کریں پاکستان کے عوام کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہوگی. اور یہ قوم جو ہے فارم 47 کو بھی قبول کر لے گی کہ اگر یہ آپ کام اگر کر دیں تو. ٹھیک جی الیاس صاحب, جو ہمارا بنیادی سوال, سپریم کورٹ عوامی توقعات پر پوری اترے گی؟ دیکھیں سپریم کورٹ جو توقعات پر اتارنے کے لیے تو گورنمنٹ نے جو سارے جو بالکل ترمیم کی اور سارا مسئلہ یہ سارے سٹیج ہی اس لیے سجایا گیا تھا تاکہ یہ جواب تو رہ گیا, سوال کا جواب رہ گیا, تاکہ یہ مسئلہ ارے بھائی یہی تو میں چاہ رہا تھا, ان کے معاملات جو حل ہو سکیں. تو گورنمنٹ نے بالکل اپنی جو ان کی جو تھی کیا کہتے ہیں منشا تھی جو گورنمنٹ کی تھی, گورنمنٹ نے اپنا تو سارا پورا کر لیا. اب دیکھیں گورنمنٹ کو کس طرح کے ان کو ریزلٹس وغیرہ جو ملتے ہیں جس طرح وہ چاہ رہے تھے, ورنہ وہ اس میں اتنی بڑی ترمیم کرنے کی کیا ضرورت تھی, اتنا بڑا سٹیج لگانے کی کیا ضرورت تھی. جو گورنمنٹ نے کرنا چاہا وہ کر لیا. اب جو 27ویں کی بات آ رہی ہے, 27ویں میں کچھ چیزیں جو تھیں, پہلا مسودہ تھا جس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعتراض کیا تھا, جس پر بلاول صاحب بھی اعتراض کر رہے تھے. اب ان میں سے جو چیزیں رہ گئی ہیں, اب ان چیزوں پر تو جواب دینا پڑے گا ان لوگوں کو. تو اب جواب دینے کے لیے یہ تو ظاہر ہے اس کے لیے تیاریاں کریں, آپس میں مشاورت کریں گے کہ کب لے کے آنی ہے وہ ترمیم. ظاہر ہے جیسے پہلے انہوں نے چاہا کہ ایک کام کو ایک ایک کر کے کیا جائے, تو اس کو پہلے جو کر لیا, جو اس نے سپریم کورٹ میں اپنے چیف جسٹس کے تقرری کا جو معاملہ تھا, انہوں نے ایسے پارلیمانی کمیٹی بنا کے جو پارلیمان کو سپیریئر قرار دے کے تو اس کو تقرری کروا لیا. ریزلٹس تو جو ہیں وہ بالکل اچھا لانے کی کوشش کریں گے, تاکہ گورنمنٹ نے اپنی وہ نہیں کروانی, اپنی گڈ ول نہیں بنانی کہ جی ہمارا فیصلہ
फैसला दुरुस्त था। तो इसलिए ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा जो अवाम की तवक्कुआत होती हैं, लोगों की तवक्कुआत होती हैं कि जी फैसले स्पीडी हों, तो ज़ाहिर है वो जो चीज़ें उन्होंने बता दी हैं कि फ्रेमवर्क इस तरह के काम करेंगे, इतने केसेस आएंगे, तो ज़ाहिर है लोग अदाद व शुमार से ही मुतमिन होते हैं ना। चीज़ें ख़रीदने जाएँ तो रेट तो पहले ही लगे होते हैं कि बाद में जब ख़रीदने जाते हैं मार्केट में उस वक्त पता चलता है चीज़ें कि बड़ी महंगाई है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको मैनेज करना है, गवर्नमेंट ने जिस तरह करना था बिल्कुल वो कर लिया। अब ज़ाहिर है अब देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता कि क्या इस पर अमल दरामद होता है। ये तो अभी सिर्फ बातें ही हो रही है ना, बातें जब अमल दरामद होगा पहले, अब कैसे अभी तो बेंच भी बनेगा, सारा चीज़ें होगी, लेकिन असल जो चीज़ है जो 27वीं तरमीम जिसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे, ज़ाहिर है इनको कौन बात करेगा। बात तो 1 to 1 होगी, जो जिसके लिए पहले भी जो रायवंड में मुलाकात हुई थी उस पर भी इस पर काफ़ी एतराज़ हुआ, आपस में इख्तलाफ हुआ, तो वो तो मामला अभी उधर के उधर ही खड़े हैं। तो उसको लाने के लिए ज़ाहिर इस पर बातचीत होगी। जैसे आमिर साहब कहते थे कि अभी तरमीम आएंगी, तो ज़ाहिर है अभी शुरू हो गई ये बिल्कुल। उसके बाद जो है वो रिजल्ट तो वही लेके आने हैं जो पहले बातचीत हो चुकी हुई है। नहीं, रिजल्ट इससे मिल गए तो शायद 27वीं तरमीम की जरूरत ही नहीं रहेगी। यहाँ तो फिर ये सब चाहेंगे। चलें ठीक है। बुनियादी सवाल सुप्रीम कोर्ट तवक्कुआत पर पूरी उतरेगी, अवामी तवक्कुआत पर। 27वीं आईनी तरमीम अगर आ रही है तो उस पर इबहम और कन्फ्यूजन क्यों? एक्सपर्ट्स की राय आपने जान ली। अभी एक क्विकली ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, पीटीआई शदीद अंदरूनी इंतशार का शिकार है, तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पार्टी को मुत्तहिद रखने में नाकाम क्यों? इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही ये खबरें हैं कि क्या, अब हम सवाल उठाएंगे, क्या बुशरा बीबी या अलीमा खान पार्टी को संभाल सकती हैं? राय लेते हैं ब्रेक के बाद।